اچھا کامران مرزا صاحب، یہ میں سوال اس لیے ریز کر رہا ہوں کیونکہ آپ اور علی ظفر صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جیسے کہ زبیری صاحب نے بھی فرمایا. آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو تو دفتر بھی کھول لینا چاہیے پاکستان میں، اور وہ ان سے مذاکرات کے حامی تھے، اور بھی بہت سے لوگ مذاکرات کے حامی تھے. آپ کی پارٹی جو جے یو آئی وہ بھی مذاکرات کی حامی تھی. لیکن اب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے، انسانی جان کی حرمت ہے اور تقدس جو ہے وہ انسانی جان کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس میں جو سب سے مقدس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا شہری ہوتا ہے. اور اگر آپ کے شہری کی کسی نے جان لی ہے، آپ اس کی مثال لے لیجئے کہ کسی امریکن کو آپ مار کے دیکھیے، وہ اس کے لیے بلینز جو ہے نا خرچ کر دیں گے اور وہ اپنے شہری کا جو ہے نا وہ بدلہ چکائیں گے. ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اپنے شہری کی کاسٹ پہ، اپنے لوگوں کی کاسٹ کے اوپر دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا دوسروں کو کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ میں کل بھی شاید اس پہ میں نے بات کی کہ اس طرح کی پالیسیاں جو ہے نا، یہ شاید ہم جیسے لوگوں کی یا اس پارلیمنٹ کی شاید اوقات نہیں ہے کہ اس پالیسیوں کو ڈیبیٹ کرے. شاید کل والے کی بھی، جس نے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اس کی بھی اوقات نہیں تھی. اور اس معاملے میں پہلے اس جگہ کی اوقات ٹھیک کرنی چاہیے. اس کی دستور کے مطابق آپ اوقات بنائیے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں نا، ارکان پارلیمنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے اختیار ہیں، تو اختیار لینا تو آپ کا کام ہے نا. یہ ہماری بدقسمت. اب آپ اسمبلی، آپ سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھائیں نا، آپ بھی اٹھائیں، علی ظفر صاحب بھی اٹھائیں. کیا بتائیے جی ہمیں کہ آپ نے یہ کنوکٹڈ دہشت گرد ہیں ان کو کیوں چھوڑا؟ کل بھی ریز کیا ہے، شاید کل بھی میری طرف سے ریز ہوا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، کل بھی ریز ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دستور کا جو معاملہ ہے اس کو ہم نے اوپر سے اس کا کان مروڑا ہوا ہے، اور جب تک اس دستور کا کان مروڑے رکھیں گے اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں ہونے کے. آپ نے پہلی اینٹ جو ہے نا وہ غلط رکھی ہوئی ہے، اور پہلی اینٹ کو درست کریے، دیوار خود بخود ٹھیک بنے گی. جی علی ظفر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ارکان پارلیمنٹ اگر کہہ دیں کہ جی ہماری پارلیمنٹ بڑی بے اختیار ہے، یہ کہنا کافی ہے یا ارکان پارلیمنٹ کو خود اپنے اختیار لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جی اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر یقینی طور پہ اختیار ویسے ہی چلا جائے گا دوسری پارٹی کے پاس اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کے پاس. اور یہ ہوتا رہا ہے، ہمارے تاریخ میں یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جب بھی پارلیمنٹ کمزور اپنے آپ کو سمجھتا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے انسٹیٹیوشن ان کا رول اختیار کر گئی ہیں. میری نظر میں ہمیں بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کرنا ہے، اور اس وقت ضرورت ہے پارلیمنٹیرینز کو ایز اے گروپ ایک اپنا جو ذمہ داری ہے جو ان کو سونپی گئی ہے آئین نے بھی اور عوام نے بھی، اس کو پورا کرنا ہے. اور اس میں ایک ہمارا چیپٹر ہوتا ہے، ہماری جو کتاب ہے، جو گرین بک جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کویسچنز اینڈ آنسرز ہوتے ہیں، اور ہم کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس پہ اسپیشل کمیٹیز بھی بن سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اختیار ہے کہ ہر ایک کو جواب بھی دینا پڑتا ہے اس کا، اور یہ ٹرانسپیرنٹلی اس پہ بحث ہوتی ہے. تو یہ ایک اختیار ایسا ہے جو ہمیں استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور وہ فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آزادی رائے اور جو انفارمیشن ہے وہ ڈیموکریسی اور جمہوریت کا ایک ستون ہے، بہت اہم ستون ہے، اور پارلیمنٹیرینز اس ستون کی اس پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں.